اشتیاق احمد ناول قیامت کے باغی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اب مجھے اترنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے گڑھے کا سوراخ بڑا کیوں نہ کر لیں تاکہ نیچے کی گندی ہوا باہر نکل سکے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی وقت انہوں نے ایک آواز سنی۔ انہیں اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اب وہاں صرف پتھر نظر آ رہا تھا، پورا جنگل غائب ہو چکا تھا، درخت نام کی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی تھی۔ تم لوگ اپنی آنکھوں سے بے دینوں کا انجام دیکھ چکے، اب میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ اس شہر کے ہی نہیں پورے ملک کے حکمران بننے کے لائق ہیں۔ کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ فی الحال میں اس شہر تک ہی رہنا چاہتا ہوں۔ بے چارے، بے موت مارے گئے، کسی نے افسوس ظاہر کیا۔ ہاں، اگر وہ عیسائیت قبول کر لیتے تو ان کا انجام یہ نہ ہوتا۔ اب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اپنا اپنا کام کریں، اور ہاں، مسجدوں کو تالا لگائیں۔ بہت جلد ان کو گرا کر ان کی جگہ گرجے تعمیر کیے جائیں گے۔ شہر میں اس وقت جتنے بھی گرجے ہیں، ہر اتوار کو سب لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ عیسائیت کی تعلیم دی جایا کرے گی۔ بہت بہتر ہمارے آقا، کسی نے کہا۔ یہ کون بولا تھا؟ کوئی کچھ نہ بولا، گویا سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں نے پوچھا ہے یہ کون بولا تھا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بولا تھا۔ مجمع میں سے آواز سنائی دی۔ بہت خوب، تمہارا جملہ پسند آیا۔ اب میں آقا کہلوانا ہی پسند کروں گا، اور اس خطاب پر میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گلے میں لٹکنے والی سونے کی زنجیر اتاری اور اس کی طرف اچھال دی، لیکن زنجیر کسی اور کے ہاتھ لگی۔ زنجیر مجھے دو، یہ انعام میرا ہے۔ وہ لگے ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے۔ جب جھگڑا بڑھا تو پروفیسر نے چیخ کر کہا، مسلمانوں کی طرح لڑو نہیں آپس میں بے وقوفو، کمزور ہو جاؤ گے۔ اب تم مسلمان نہیں رہے، خداوند عالم کی مہربانی سے تم عیسائی ہو گئے ہو۔ خبردار، فوراً الگ الگ ہو جاؤ، ورنہ اس کی بجلی تم پر گرے گی اور تم بھسم ہو جاؤ گے۔ اس کی گونجدار آواز نے ان سب کو سہما دیا۔ وہ الگ ہو گئے اور زنجیر اس آدمی کو دے دی گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، یہ کیا ہے تم نے عیسائیوں والا کام؟ اب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ حکام میرے ساتھ گورنر ہاؤس تک چلیں گے۔ اب میں گورنر ہاؤس میں رہوں گا۔ بہت جلد دوسرے شہر بھی عیسائی ہونے والے ہیں۔ آسمان پر اس وقت اربوں کی تعداد میں پتھر تلے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں کو سانس تک نہیں لینے دیں گے۔ گورنر ہاؤس پہنچ کر اس نے انتظامات کا جائزہ لیا، حکام کو ہدایات دی اور پھر انہیں رخصت کر دیا۔ اب گورنر ہاؤس میں اس کے سوا کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ گورنر ہاؤس کے ملازمین ضرور تھے، وہ اپنے کوارٹرز میں تھے یا اپنی جگہ پر موجود تھے۔ وہ اندرونی کمرے میں آیا اور اپنی اندرونی جیب سے ایک طاقتور ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آن کیا اور بولا، ہیلو سر، نمبر 1 بات کر رہا ہوں۔ پہلی کامیابی مبارک ہو، اس شہر پر اب میرا قبضہ ہے۔ گڈ، چند دنوں کے اندر پورے ملک میں عیسائیت کا راج ہو جائے گا۔ کوئی ایک مسلمان بھی زندہ نہیں رہے گا۔ دوسرے شہروں میں بھی گورنر بھیج دیے گئے ہیں۔ بہت خوب سر، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ بس راج کرو، عیش کرو، کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے سولی پر چڑھوا دو، عیسائیت کا بول بالا کرو اور احکامات کے منتظر رہو۔ ضرورت پڑنے پر احکامات مل جائیں گے۔ اوکے سر، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ سب سے ضروری کام، سرکاری خزانے پر قبضہ ہے۔ کرنسی نوٹوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، سونا جس قدر بھی ہے وہ تمہارے قبضے میں ہونا چاہیے۔ یہ تم جانو کہ سونے پر کس طرح قبضہ کرنا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، یہ تو میرے بے دام غلام بن چکے ہیں۔ ایک پتھر ان کے سروں پر آ جائے تو یہ اپنے کپڑے تک اتار کر میرے حوالے کر دیں گے۔ آپ تو سونے کی بات کر رہے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، جلد از جلد سونا ان سے لے لو، ہر شہر کا سونا وصول کیا جائے گا ان سے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور ہاں، شوقی عبادت زندہ تو نہیں بچے؟ نہیں سر، انہیں درختوں سے بندھوا دیا تھا تاکہ ان کے بچنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ چلے تھے اپنی مسلمانی دکھانے۔ ابھی 2 پارٹیاں رہتی ہیں، ان کا جب تک کانٹا نہیں نکل جاتا اس وقت تک ہم سانس نہیں لے سکتے سکون کا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ کا مطلب انسپکٹر جمشید اور انسپکٹر کامران مرزا پارٹی سے ہے؟ ہاں نمبر 1، تم ٹھیک سمجھے۔ وہ بھی کہاں جائیں گے بچ کر؟ ان کی تلاش جاری ہے، بہت جلد ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ ایک بات اور، ان میں سے اکثر لوگوں نے خوف کی وجہ سے عیسائی ہونے کا اعلان کیا ہوگا، اندر سے وہ ابھی تک مسلمان ہوں گے، لہٰذا ایسے لوگوں کو چن چن کر قتل کر دو تاکہ کسی میں ایسا کرنے کی جرت تک نہ رہے۔ میں صبح سویرے یہ کام شروع کرا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ بالکل ٹھیک، اپنے جاسوس پورے شہر میں پھیلا دو، خاص طور پر ایسے عیسائی پکڑو جو گھروں میں جا کر یہ ظاہر کریں کہ وہ تو جھوٹ موٹ کے عیسائی بنے ہوئے ہیں۔
اندر سے تو وہ مسلمان ہیں۔ اس طرح ہر گھر کے بارے میں آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہی ہیں یا سچ مچ عیسائی ہو چکے ہیں۔ جی بہت بہتر، میں صبح ہی یہ کام شروع کرا دوں گا۔ بالکل ٹھیک، اصلی عیسائیوں کو رات کے وقت ہی اپنے پاس بلا لو تاکہ صبح سویرے کام شروع کر سکیں۔ بے دریغ ان لوگوں کے خون بہاؤ، یہ ایک دم سیدھے ہو جائیں گے۔ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا انتقام لینا ہے اب ان سے۔ آپ فکر نہ کریں، میں صبح کی بجائے ابھی یہ کام شروع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے سیٹ بند کر دیا گیا۔ اب اس نے گرجوں کو باری باری فون کرنا شروع کیا۔ انہیں پہلے ہی ہدایت مل چکی تھی، لہٰذا وہ رات کے وقت ہی گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ پروفیسر علمان نے انہیں ہدایات دیں، ہر بات اچھی طرح سمجھائی اور صبح ہونے سے پہلے ہی شہر میں پھیل جانے کے لیے کہا۔ دن نکلنے سے پہلے یہ لوگ شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے، اور جہاں کہیں اذان کی آواز سنائی دی یا نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو پایا گیا، ان کے گھروں کے نمبر وغیرہ نوٹ کرتے چلے گئے۔ پھر رپورٹ پروفیسر علمان کو دی گئی۔ اس نے ان لوگوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس ان کے گھروں تک پہنچ گئی، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ دوپہر کے وقت پروفیسر علمان کی طرف سے ہونے والا اعلان عجیب تھا۔ اس نے ان سب لوگوں کو پھر میدان میں جمع کیا تھا۔ جب سب میدان میں جمع ہو گئے تو گرفتار شدگان کو لایا گیا۔ یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، انہیں زنجیروں سے جکڑا گیا تھا۔ ان لوگوں کو میدان کے درمیان میں لایا گیا۔ پھر پروفیسر علمان نے اعلان کیا، آپ لوگ جانتے ہیں ان لوگوں کو زنجیروں سے باندھ کر یہاں تک کیوں لایا گیا ہے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے؟ تو پھر سنیں۔ کل آپ سب لوگوں نے بھرے مجمع میں عیسائیت قبول کر لی تھی۔ جنہوں نے قبول نہیں کی تھی ان پر پتھر آ گرا تھا اور وہ اس کے نیچے دب گئے تھے۔ خیال تھا کہ ان کا انجام دیکھنے کے بعد اب کسی کے دماغ میں اسلام کے جراثیم نہیں رہ جائیں گے، لیکن میں نے سوچا کچھ پاگل بھی ہوتے ہیں، کہیں ان میں سے کچھ پاگل نہ ہو۔ چنانچہ جاسوسی کروائی گئی اور ان لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ لہٰذا اب ان لوگوں کو کل والی سزا سنا دی جائے گی، یا پھر آپ سب مل کر ان پر پتھر برسانا شروع کر دیں۔ اس میدان میں ایک طرف بے شمار پتھر پڑے ہیں، انہیں پتھر مارنا شروع کر دو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر آسمان سے پتھر برسیں گے اور تم سب ان کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ نہیں نہیں، ان چند لوگوں کی وجہ سے ہم سب کیوں مارے جائیں؟ لوگ چلائے۔ بالکل ٹھیک، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ اب پتھر برسانا شروع کر دو۔ اور ان بیچاروں پر چاروں طرف سے پتھر برسنے لگے۔ ان کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اور پھر ان کی چیخیں سست ہوتی چلی گئیں۔ مجمع ہٹا تو وہاں خون ہی خون تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت سے لوگ خون کے آنسو رو دیے۔ کچھ ایسے تھے جو خوف کی وجہ سے آنسو بھی نہ بہا سکے۔ پروفیسر علمان اور اس کے ساتھی البتہ اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے، تالیاں بجاتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ گورنر ہاؤس میں پہنچ کے پروفیسر نے پھر ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کیا اور حالیہ کارروائی آ کر سنائی۔ دوسری طرف سے بھی خوشی کا اظہار کیا گیا، لیکن ساتھ ہی کہا گیا، ابھی ان میں انگنت لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو چھپائے ہوئے ہوں گے۔ ان کا کھوج لگاتے رہنا، اور جو بھی ایسا ملے اسے فوراً ختم کروا دینا، ورنہ یہ لوگ چنگاریوں کی طرح آگ سلگاتے رہیں گے اور ایک دن پھر سے ہمارے مقابلے پر آ جائیں گے۔ لیکن کیسے سر؟ اب اوپر سے برسنے والے پتھر ان لوگوں کو کہاں ادھر ادھر ہونے دیں گے؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن ہمیں پھر بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ فکر نہ کریں، یسوع مسیح کے بارے میں کیا خبر ہے؟ وہ آ چکے ہیں اور یہ ان کی آمد ہی کی وجہ سے مسلمان شہروں پر پتھر برس رہے ہیں۔ بس یوں سمجھ لو مسلمانوں کے لیے قیامت کی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر بے پناہ خوشی ہو رہی ہے۔ ابھی اور ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ ان دو پارٹیوں کا پتہ چلا جن کے بارے میں آپ سب سے زیادہ فکر مند ہیں؟ نہیں، ابھی نہیں، لیکن بہت جلد سراغ مل جائے گا۔ فکر کی ضرورت نہیں، اوکے؟ اور سلسلہ بند ہو گیا۔ عین اسی وقت ایک کھٹکا ہوا۔ پروفیسر علمان بدک کر مڑا۔ گورنر ہاؤس کا ایک ملازم کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ تم اندر کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں بلایا تھا۔ جی گھنٹی تو بجی تھی میرے کمرے میں۔ نہیں، میں نے گھنٹی نہیں بجائی۔ جاؤ اپنا کام کرو، اس نے چلا کر کہا، اور ملازم فوراً باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور دہشت کا اثار تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور لگا کانپنے۔ میں بال بال بچا ہوں، اگر کہیں اسے معلوم ہو جاتا کہ میں نے ساری گفتگو سن لی ہے تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ کیسے بتاؤں کہ یہ سب مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے؟ یہاں اب کون رہ گیا ہے سننے والا؟ ارے ہاں، میں راتوں رات شہر سے نکل کر تو جا سکتا ہوں، لیکن میں کہاں جاؤں گا؟ اب تو یہ کام ہر شہر میں شروع ہو جائے گا۔ اف مالک، اسلام کا محافظ تو ہے ہی مسلمانوں کی مدد کرنا۔ یوں لگتا ہے جیسے مسلمانوں پر برا وقت آ چکا ہے۔ بہرحال اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔
अपने दिल के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। और हाँ, मैं एक काम तो कर ही सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। वो एकदम उठ खड़ा हुआ और दबे पाँव अपने क्वार्टर के दरवाजे तक आया। झुर्री में बाहर झाँका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और गवर्नर हाउस के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। पिछली तरफ भी एक दरवाज़ा था और हंगामी हालात के तहत बनाया गया था, लेकिन इस तरफ एक दरबान भी हर वक्त मौजूद रहता था। इसने लम्हे भर के लिए सोचा, फिर बेधड़क इसकी तरफ चल पड़ा। दरबान ने इसे आते दूर से देख लिया। खबरदार, कौन है इस तरफ? मैं हूँ, अब्दुल्ला। ओह अब्दुल्ला, क्या बात है, खैर तो है? आका ने तुम्हें बुलाया है, इतनी देर के लिए मैं यहाँ खड़ा होता हूँ। अच्छा, लेकिन जरा ध्यान से, आजकल हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। वैसे अब्दुल्ला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस कदर जल्द अपने मजहब से फिर जाओगे। तुम तो मजहब पर बहुत मजबूती से कारबंद थे और दूसरों को मजहब सिखाते फिरते थे, फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? ओह, तो क्या तुम अभी तक अंदर से मुसलमान हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है। आधे से ज्यादा शहर ने खौफ की वजह से इस आयत का ऐलान किया है, वरना वो अंदर से मुसलमान हैं। ये कैसे मुसलमान हैं? इन्हें तो भरे मजमे में ऐलान करना चाहिए था कि इस्लाम से नहीं फिरेंगे, चाहे जान क्यों ना चली जाए। हाँ, इसकी हसरत मुझे भी है। और शौकी ब्रदर्स, प्रोफेसर गालिब और इनके साथ जान देने वालों पर फख्र है। काश मुझ में भी इतनी जुर्रत होती, दरबान बोला। फिर चौंक कर इसने कहा, ओह, मुझे तो अंदर जाना चाहिए, कहीं वो हजरात नाराज ना हो जाएं। ठहरो हामिद, मैंने झूठ कहा था। क्या मतलब? वो चौंका। अब अब्दुल्ला ने इसे सारी बात सुनाई। हामिद की आंखें हैरत से फैल गईं। उफ मालिक, क्या ऐसा भी हो सकता है? हमारी अक्लों में ये बात नहीं आ सकती कि ऐसा क्यों कर हो रहा है और क्यों कर हो सकता है। लेकिन हम किसी खास आदमी को ये बातें बता सकते हैं। ओह हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। फिर तुम किसे बताने का इरादा रखते हो? बस मुझसे ये ना पूछो और मुझे निकल जाने दो। इस बारे में मुझसे पूछगिछ हुई तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो फिर तुम भी मेरे साथ चलो। अब यहाँ रुक कर क्या करना? लेकिन यहाँ रहने का एक फायदा भी है, मैं यहाँ की खबरें तो अपने साथियों तक पहुँचा सकूंगा। हामिद बोला। बात यह भी माकूल है। खैर, इसकी तरकीब यूं है कि तुम यहीं रहो, 1 घंटे तक इंतजार करो। 1 घंटे में मैं ना जाने कहाँ का कहाँ निकल जाऊंगा। इसके बाद तुम अंदर जाना और पूछना, हाँ सर, क्या हुक्म है? वो हैरान होकर कहेगा, कैसा हुक्म? तो तुम बताना कि मैं तुम्हारे पास आया था और आपका पैगाम दिया था। इस तरह मेरी तलाश शुरू हो जाएगी और तुम पर कोई मुश्किल नहीं आएगी। तरकीब जोरदार है, पसंद आई। मैं इस पर अमल करूंगा। अच्छा, तो फिर अल्लाह हाफिज, अब्दुल्ला ने कहा। अच्छा, शुक्रिया, तुम मुझे हमेशा याद रहोगे, हामिद ने कहा। तुम अगर कोई खास इत्तला देना चाहो तो इन नंबरों पर दे सकते हो। नंबर नोट कर लो, मैंने काफी पहले अपने नोटबुक में लिखा था ये। ओह अच्छा। इसने जल्दी जल्दी कागज पर नंबर लिखा और जेब में रख लिया। इसके जाने के 1 घंटे बाद हामिद वहां से अंदर चला गया। इसने प्रोफेसर अरमान के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से फौरन कहा गया, कौन? सर, ये मैं हूँ, पिछले दरवाजे वाला दरबान। क्या बात है? सर, वो अब्दुल्ला आया था मेरे पास। इसने बताया था कि आप याद फरमा रहे हैं। क्या कहा? अब्दुल्ला ने ये कहा था कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। हाँ जनाब। नहीं, इसने झूठ कहा। तुम दरवाजे पर जाओ और इसे अंदर भेज दो। ओके सर, इसने कहा और वापस मुड़ा। दरवाजे तक गया और वापस लौट आया। सर, वो दरवाजे पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। इसने घबरा कर कहा। जाओ जाओ, इसे देखो, जल्दी करो, प्रोफेसर ने घबरा कर कहा। हामिद वापस चला गया। इसने नुमाइश के तौर पर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। काफी देर बाद वापस आकर इसने कहा, मैं हर तरफ तलाश कर चुका हूँ, लेकिन सर इसका कहीं पता नहीं। तब वो फरार हो गया तो मैं धोखा देकर मैं इसकी तलाश में अभी पुलिस को दौड़ाता हूँ। बचकर कहाँ जाएगा? मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, इस कदर लंबे कि वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन सर, इसे भला फरार होने की क्या जरूरत थी? इस्लाम के कुछ जरासीम बाकी रह गए होंगे इसमें। इसने हंसकर कहा और फिर फोन की तरफ मुड़ गया। मुझे इजाजत है सर। हाँ, तुम दरवाजे पर जाओ, इसने सख्त लहजे में कहा। हामिद दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ जाने के लिए मुड़ा। 1 मिनट ठहरो, प्रोफेसर अरमान ने चौंक कर कहा। यस सर। तुम मुस्कुराए थे? इसने कहा। जी नहीं तो। भला मैं किस बात पर मुस्कुराया होऊंगा? मैंने बहुत अच्छी तरह महसूस किया है कि तुम मुस्कुराए थे। हो सकता है कि तुम दिल ही दिल में मुस्कुराए हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरी आंखें किस कदर ताकतवर हैं। ये दिल की गहराइयों में उतर जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हाँ, मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया था, मैं इस पर दिल ही दिल में मुस्कुराया था सर। बहुत खूब, तो मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। हाँ, यही बात है। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मैं हामिद हूँ। तुम पिछले दरवाजे पर ड्यूटी देते हो?
जी हाँ, इसने धड़कते दिल के साथ कहा। खूब, इधर मेरी तरफ देखो। इसने जो ही प्रोफेसर की आंखों में देखा, साकत रह गया। इसे यूं लगा जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत इसे प्रोफेसर की तरफ खींच कर ले जा रही हो। फिर इसे नींद आने लगी, इसकी आंखें बंद होने लगी। इसने प्रोफेसर की आवाज सुनी। तुम खड़े खड़े सो रहे हो, तुम खड़े रहोगे, गिरोगे नहीं, और मेरे सवालात के जवाब दोगे। दोगे ना? जी दूंगा। अब्दुल्ला कहाँ गया है? वो 2 घंटे पहले कहीं चला गया है। कहाँ चला गया है? मैं नहीं जानता, इसने कहा। इसने बताया था कि इस्लाम के खिलाफ एक बहुत खौफनाक साजिश की गई है और मुसलमानों पर बुरा वक्त आने वाला है, लिहाजा वो इस वक्त से पहले ही शहर से जाना चाहता है। और तुमने उसे रोका नहीं? रुक जी नहीं, इसके होंठ हिले। क्यों नहीं रोका? क्या तुम अभी भी अंदर से मुसलमान हो? हाँ, मैं मुसलमान हूँ, ईसाई नहीं हुआ। इसने जाते वक्त तुम्हें कुछ दिया तो नहीं था? सिर्फ एक नंबर। क्यों? किस लिए? अगर मुझे कोई बात मालूम हो तो इस नंबर पर फोन कर सकूं। इसका मतलब है अब्दुल्ला इस नंबर पर मिल सकेगा? ये मुझे नहीं मालूम। वो नंबर मुझे दो। इसका हाथ मशीनी अंदाज में जेब में गया और चिट निकाल कर प्रोफेसर की तरफ बढ़ा दी। दूसरे लम्हे प्रोफेसर एक्सचेंज के नंबर डायल करने लगा।